مکہ مکرمہ میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد جب وہاں پر دین پر عمل کرنا، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ مشرکین مکہ، سرداران قریش کی طرف سے مشکل ہو چکا، کھلم کھلا علی الاعلان خانہ کعبہ کے پاس لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور کھلم کھلا دین کی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے انسان مسلمانوں کے لیے تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ ایک ملک میں آدمی کو اسلام پر چلنا مشکل ہو چکا تو وہ دوسرے ملک کو ہجرت کرے، وہاں جا کر وہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بجا لائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ دین کے پھیلانے میں، دین کی تبلیغ میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے مکہ مکرمہ کی فضیلت کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ خانہ کعبہ کے پاس ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، لیکن دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بلند کرنا، اب کوئی دین نہیں چلے گا، نہ یہودیت چلے گی، نہ نصرانیت چلے گی، نہ شرک چلے گا، نہ ایک اللہ کو چھوڑ کر لوگ دوسرے خدا کو معبود بنائیں گے۔ یہ اعلان کرنا تھا، یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو یہ کام کرنا تھا۔ اس وجہ سے مکہ مکرمہ کی فضیلت کو چھوڑ کر، 1 لاکھ نمازوں کی فضیلت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، پورا اپنا سامان، پورا اپنا سرمایہ راہ خدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر یہ حاضر ہونے والے، آپ کو ساتھ لیا، لے کر چلے، مکے سے نکلے۔ راستے میں جب وہ تھے تو مشرکین مکہ کو اس کا علم ہوا کہ حضور یہاں سے ہجرت کر کے، محمد یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، لہٰذا ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے اور ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے تاکہ اسلام کا کلمہ بلند نہ ہو، لوگ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو اپنانے والے بنے، خانہ کعبہ میں جو بت ہے ان کی عبادت چلتی رہے۔ چنانچہ پیچھا کیا گیا، کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ قریب تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کا اندیشہ ہوا کہ دشمن ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارا ان 2 ساتھیوں کے، ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو، جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، وہ 2 ہلاک نہیں ہو سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب غار ثور میں پناہ لی، دشمنوں سے حفاظت کے لیے چھوٹا سا راستہ تھا غار میں جانے کا، صرف 2 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس میں اپنے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے اندر گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا بستر بچھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آرام فرمانے کا آرام فرمانے کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر باہر آئے اور ارد گرد تلاش کرنے لگے کہیں ادھر سے دشمن آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ صرف ایک چرواہا نظر آیا، اس چرواہے کو سے دودھ مانگا اور اس دودھ کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس میں سے دودھ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پلایا۔ پھر دونوں غار میں بیٹھے رہے، چنانچہ دشمن غار کے قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو اندیشہ ہونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا علم تھا، اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے کہ تمہیں کوئی راستے میں حملہ نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ مدینہ المنورہ آپ کا سفر ہوگا۔ چنانچہ جب وہ قریب آئے غار کے، اگر وہ بیٹھ کر غار میں جھانک لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نظر آ جاتے۔ چنانچہ وہاں پر غار کے منہ پر تاریخی روایت کے مطابق مکڑی نے جالا ڈال دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے۔ جب یہ سارا منظر دشمنان اسلام دیکھے تو سمجھ گئے کہ اس غار میں اگر کوئی لوگ چھپے رہتے تو یہ مکڑی جالا نہ ڈالتی، یہ کبوتر انڈے نہ دیتا، یہ اجنبی جگہ ہے، یہاں کوئی آیا نہیں، یہ سوچ کر وہ وہاں سے چل گئے۔ جب ان کے جانے کی اطلاع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اس غار سے نکل کر اتر کر پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اترے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی، لوگ ظہر کے طور پر اس کو ادا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافت تک پہنچے، ایک فرسخ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں ایک مسجد کی شکل بنائی گئی، اس کے بعد وہاں جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد تھوڑی دور پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام فرمانا تھا، وہاں مسجد بنائی گئی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ عمرہ اور حج کرنے والے حضرات وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز پڑھنا 2 رکعت ایک عمرہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ وہاں 4-5 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے جس مقام پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی، جو لڑکوں کی زمین تھی اس کو خریدا گیا۔ ان کے بڑوں سے پوچھا گیا کہ یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں اللہ کی مسجد بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ پیسوں کے ذریعے سے ہی مسجد کی تعمیر کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی ساری قیمت ادا کی، پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مدینے میں جو موجود صحابہ تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ وہ جب 2 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دونوں جماعتوں کو، جو مکے والے اور مدینے والے تھے، دونوں کو جمع کیا، جمع کر کے تمام مہاجر صحابی کو انصار صحابی کا، یعنی مکے والے صحابی کو انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ بھائی جس طرح نسبی بھائی ہوتا ہے، رشتے کا بھائی ہوتا ہے کہ ایک بھائی کی کوئی بھی میراث ہو تو دوسرے بھائی کو حصہ ملتا ہے، گھر ہو تو گھر میں حصہ ملتا ہے، کوئی دولت ہو، کوئی ملکیت ہو تو اس میں حصہ ملتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ چنانچہ انصار اسی وجہ سے انصار کہلائے، وہ مددگار ثابت ہوئے۔ آوَوْا وَنَصَرُوا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کر کے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کر کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑ کر جب مدینہ آئے تو اللہ نے ان کی مدد کی صحابہ کے ذریعے سے، ان صحابہ کے ذریعے سے جو مدینے کے مقیمین تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، ان کے دل میں رحم و کرم ڈالا، پھر انہوں نے بھرپور مہاجر صحابہ کی مدد کی۔ یہاں تک ہر آدمی کہتا کہ میری 2 دکانیں ہیں تو ایک دکان آپ کی ہے، میرے 2 سواری ہیں تو ایک سواری آپ کی ہے۔ اس طرح ہر اعتبار سے وہ مددگار ثابت ہوئے، اور ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آوَوْا وَنَصَرُوا انہوں نے مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ بھی دیا اور ان کی بھرپور مدد کی۔ چنانچہ یہ مدد کے ذریعے سے صحابہ وہاں عبادت کرنے لگے،
دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ یہود و نصارہ کو، منافقین کو مدینے میں جو پہلے سے موجود تھے ان تک اللہ کے کلمے کو پہنچایا گیا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد جب مہاجر صحابہ جو مکے سے مدینہ تک گئے تھے وہ لوگ مالدار بن گئے، اللہ نے ان کی تجارتوں میں برکت عطا کی، تو جب انہوں نے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب وہ بھائی جو بنا دیے تھے یہ لوگ اپنے اپنے ملکیت کے مالک ہو گئے، اب ان میں میراث نہیں چلے گی۔ اب یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب پیش کیا گیا کہ آپ میرے مہاجر بھائی ہیں، میری یہ دولت ہے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ چنانچہ وہ بازار گئے اور تجارت کی، اتنی تجارت کی کہ مدینے میں سب سے بڑے مالدار آپ کہلائے۔ آپ کے کئی سو گھوڑے، کئی سو اونٹ، کئی اس زمانے کے سواریاں یہ لوگوں کو تجارت میں پھنسے۔ چنانچہ کہ مدینہ المنورہ دین کے پھیلانے کا، دین کی تبلیغ کا، اسلام کو بلند کرنے کا پورے عالم میں اور پورے عالم کے ممالک کو فتح کرنے کا یہ ذریعہ بنا۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ یہ اسلامی عدالت بھی تھی، یہ پارلیمنٹ بھی تھی، یہ وفود کے جمع ہونے کا، غزوات سے جب لوٹتے تو یہاں آتے تو یہاں پر وفود جمع ہوتے، قیدی مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا قیدیوں کو، وہ قیدی مسلمانوں کی عبادت دیکھتے، ان کے رہن سہن کو دیکھتے، ان کے اخلاق کو دیکھتے، پھر ایمان میں داخل ہو جاتے۔ تو مسجد نبوی یہ پورے عالم اسلام پھیلنے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کیا، یہاں تک کہ جب کفر چھٹ گیا، کفر کی تاریخیاں چھٹی، ان کا زور کمزور ہوا، بدر میں 70 بڑے اور طاقتور اور بہت قوم کے سردار کہنے والے ذلیل و خوار ہو کر قتل کیے گئے۔ پھر ان کے بعد ان کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، قلیب بدر ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا، لاش پر لاش انہیں ڈال کر اس طرح وہاں ان کی لاشوں کی رسوائی ہوئی۔ اس کے بعد مکے میں جو موجود مشرکین تھے وہ سمجھ گئے کہ جب ہمارے سردار قتل کیے گئے اب ہماری طاقت کمزور ہو چکی، چنانچہ وہ دھیرے اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین کا اعلان آیا کہ آپ مدینے سے جانا ہے، مکے کو فتح کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ جب فتح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹ کے کوہان سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال پیش کرتے گئے کہ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا بندگی کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، یہ متکبرانہ طور پر دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں، وہاں لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، وہاں کے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تواضع کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمین ومن اغلق بابہ فهو آمین، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن ہے۔ آج میں تمہارا وہ بدلہ لینے والا نہیں ہوں جو تم ابتدائی اسلام میں جب میں دعوت دینے کے لیے جاتا تھا تو تم کانٹے بچھاتے تھے، کچرا ڈالتے تھے، جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے اور یہ ساری چیزیں کہہ کر اذیت دیتے تھے، طائف کے سفر میں تکلیف دیتے تھے، خون سے آپ کے نالے مبارک کو رنگین کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکالیف کے باوجود کسی سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ امن کا اعلان کرتے ہوئے، خوشی کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہر طرف امن ہو، ہمارے آنے سے مشرکین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے باوجود، مکے اور اس کے اطراف کے علاقوں کو فتح کرنے کے باوجود جب اس طرح تواضع کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہمارا بدلہ لیے بغیر ہم سے وہ اس طرح داخل ہو رہے ہیں تو چنانچہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہوئے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہندا جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائی تھی وہ بھی اسلام میں داخل ہوئی، ابو سفیان داخل ہوئے اور اکرمہ بن ابی جہل داخل ہوا۔ بہت سارے ایسے جو
دشمن مخالف تھے، جو اسلام کے بالکل مخالف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو دیکھ کر، آپ کی ہمدردی کو دیکھ کر، آپ کے رحم و کرم کو دیکھ کر، آپ کی معافی کو دیکھ کر تمام کے تمام اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پھر وہاں سے مسلمانوں کی ایک طاقت بنی۔ جب طاقت بنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ چکا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، کام پورا ہو چکا، اب مزدوری لینے کا وقت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کرنے کے اشارے دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نائب بنا کر تشریف لے۔ اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے ہجرت کے، کہ اصل ہجرت کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں الہجرت افضل ہجرت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا یہ ہجرت افضل نہیں ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا، اصل ہجرت یہ ہے ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، کہ جس بات سے تیرا رب ناراض ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے، یہ اصل ہجرت ہے، یہ اصل چھوڑنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معصیت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک ہجرت کے واقعے سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔